السلام علیکم ناظرین، عوام کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سید ظفر علی شاہ باچا صاحب کے ساتھ، جو کہ صوبائی اسمبلی کے الیکشن یہاں سے لڑے تھے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی گروپ سے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے اس وقت خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی وفاق کی بھی بات کرتے ہیں کہ خان صاحب پچھلے 10 سال سے یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، یہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو کے پی کے میں حکومت جا رہی ہے۔ مہنگائی کا ایک طوفان سا برپا ہے، غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوئی پڑی ہے، اور خاص طور پہ پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے، اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی عوام کے بس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ ان کی سیاست کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ سیاست میں ان کا آنے کا اتفاق کیسے ہوا، کیسے ان کو شوق تھا، کس حساب سے یہ سیاست میں داخل ہوئے، اور یہ خدمت خلق کیسے کرنے چاہیں۔ سیاست بیسیکلی خدمت خلق کا نام ہے، اگر انسان خدمت خلق سوچ کے سیاست کرے تو وہ پاکستان کو بہت اوپر لے کے جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ان سے پوچھتے ہیں، آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سید ظفر علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ شکر ہے، دعائیں آپ کی۔ کے پی کے میں خاص طور پہ آج تک ریکارڈ ہے کہ دوسری دفعہ کے پی کے والوں نے کبھی کسی کو حکومت نہیں دی، 5 سال کے بعد کوئی نہ کوئی یہاں پہ کسی اور جماعت کا ہولڈ ہو جاتا ہے، لیکن تحریک انصاف وہ جماعت ہے جہاں یہ 10 سال سے حکومت کر رہی ہے۔ کس نظر سے یہ دونوں ٹنور آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، یہ تو تصدیق شدہ بات ہے کہ یہاں دوسرا چانس کو یہ کے پی کے لوگ کسی پارٹی کو نہیں دیتے، لیکن بنیادی طور پر یہاں کے لوگ خود جو ہیں وہ انقلاب پسند ہیں، اور دوسرا چانس اس لیے انہوں نے دیا کہ جو پی ٹی آئی کے یا خان صاحب کے جو وعدے تھے وہ انہیں پسند تھے، اور یہ چینج کو پسند کرتے تھے یہ لوگ، کیونکہ یہاں کے لوگ جو روایتی سیاست ہے اس سے اکتا چکے تھے۔ یہ آپشن تھا ان کے لیے، وہ ان کی شخصیت پہلے بھی ایک کرکٹ کے حوالے سے بھی بہت پسند کی جا رہی تھی، قومی ہیرو ہیں کرکٹ قومی کے ہیرو حوالے تھے۔ سے اگر آپ تو بات کریں تو یہ کے پی کے لوگ وہ چاہتے تھے کہ چینج آئے، اکتا چکے تھے یہاں کی مہنگائی سے، یہ منافقت سے، اور یہ غنڈہ گردی اور بدماشی کی سیاست سے یہاں پہ یہ اکتا چکے تھے۔ ایک نیا چینج، ایک نیا دور دیکھنا چاہ رہے تھے، عوام کو جو سہولیات کے حوالے سے، وہ اس حوالے سے ایک تبدیلی لانا چاہ رہے تھے، اس لیے ایک دوسرا چانس بھی انہوں نے دیا۔ کچھ پہلے دور میں انہوں نے کچھ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو پسند کی جا رہی تھیں، اور اداروں میں اور اسٹرکٹنیس آ گئی تھی پرویز خٹک جب وزیر اعلیٰ جب تھے۔ پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے۔ پھر ان سے بھی اگرچہ کچھ غلطیاں ہوئیں، لیکن اوروں کی نسبت وہ اچھی محسوس کی جا رہی تھی، تو اس حوالے سے دوسرا چانس بھی کے پی کے لوگوں نے خان صاحب کو دیا، لیکن وہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس دوسرے ٹینور میں وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، جو پہلے ان کے جو وعدے کیے تھے، جو 90 ڈیز کا وہ ایک بہت وہ چل رہا ہے، اس میں وہ فیل ہو گئے کافی حد تک۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہاں کے ابھی معاشی، سیاسی، سماجی صورتحال بہت خراب ہیں، جس سے بھی پوچھیں وہ بہت لیکن اس لوگ کا تو اب بھی شکار خان ہیں۔ صاحب کو یہاں چاہتے ہیں، تو پچھلے دنوں بھی خان صاحب نے یہاں پہ اسٹے کیا ہوا تھا، آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک جی، یہ تو ابھی وہ سیاسی دنگل شروع ہو چکا ہے، جی وہ تو ابھی ہر پارٹی کر رہی ہیں۔ ابھی کل ہی ایک ان کی پارٹی کا ایک یہاں پہ پروگرام ہوا ہے، یہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ میں ابھی یہ تقسیم ہو چکے ہیں، صحیح گروپ بندی شروع ہو چکی ہے ابھی صحیح یہاں پہ۔ تو ابھی دوبارہ وہی غلطی جو خان صاحب نے پہلے کی تھی اپنی ٹیم سلیکشن میں، ابھی وہ دوبارہ غلطی کر رہا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی پھر وہ اچھا نہیں ہے۔ عوام تو چاہ رہے تھے کہ ایک اچھی قیادت سامنے آئے، اچھی لیڈرشپ آئے، اچھے نمائندے کا سلیکشن ہو، لیکن وہ ابھی پھر وہ نہیں ہو رہا۔ جو ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں ٹکٹوں کے حوالے سے، تو ایسے لوگ پھر آ رہے ہیں جو عوام اور ملک کے مفاد میں نہیں ہوں گے۔
جی महंगाई का एक तूफ़ान सा बरपा इस वक़्त, जो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। गरीब आवाम के लिए 2 वक़्त की रोटी खाना जो है ना, वो बहुत मुश्किल है। ख़ास तौर पे जब से खान साहब गए हैं, खान साहब के ड्यूरेशन में जितनी महंगाई हुई थी, वो बड़ी आहिस्ता-आहिस्ता तरीके से हुई थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, महंगाई यकदम जो है ना, टोटली चंद दिनों में बहुत ज़्यादा चलेगी। चाहे वो आईएमएफ के साथ मुआहदे के साथ थी, चाहे वो खान साहब के मुआहदे के किसी के में आई। लेकिन गरीब आवाम का कसूर क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत नहीं चला सकते थे, तो उनको खान साहब को हटाने का कोई हक नहीं था, और फिर 7-13 जमातें भी मिल गई खान साहब को हटाने में। इसमें आप क्या कहें? बिल्कुल जी, ये यही गलती जो ये है, जो पहले लोगों ने जो फैसले किए होते हैं तो वो मुस्तकबिल में लोगों को वो भुगतना पड़ते हैं। कुछ ये अभी जो ये महंगाई है तो इसमें पिछली हुकूमत का भी कसूर है। कुछ आईएमएफ से जो इनके जो मुआहदे हुए थे पहले से, वो अभी इम्प्लीमेंट ये लोग करेंगे। शहबाज शरीफ उसको अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है उस पे क्योंकि मुआहदे हो जाते हैं तो वो अंदरूनी वो नहीं होते, वो आईएमएफ के साथ या खारजा पॉलिसियों का हिस्सा बन जाते हैं, तो उसको हुकूमत ने फिर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, वो मुआहदा हो चुका होता है लेकिन उसमें। शाहजी, इस सारे करने के बावजूद भी आईएमएफ ने लोन देने से इनकार कर दिया। आपने देखा होगा कल जी खुर्रम दस्तगीर साहब की भी आपने रात बात सुनी होगी कि उन्होंने कहा कि अगर खान साहब रह जाते, पूरी अपना टर्नओवर पूरे कर जाते, तो हम लोग सब नाअहल हो जाते। उन्होंने अपनी दिल की बात ऑन द रिकॉर्ड कर दी, ये आपने भी सुनी। कल जी, आफ्ताब इकबाल साहब के साथ उन्होंने बड़ा अच्छा इंटरव्यू भी दिया खान साहब ने, वो भी आपने देखा होगा इस हवाले से। वो इंटरव्यू तो खैर मैंने नहीं देखा, लेकिन यही है कि जो सारा बोझ जो पड़ता है वो गरीब आवाम जी पे ही बिल्कुल। पड़ता है ना। जब मफादात या फ़ायदे या सहूलियात की बात होती है तो वो जो ऊपर वाला तबका है वो हासिल करता है, लेकिन जब मुश्किलात आती हैं, आपने देखा वो नवाज शरीफ ने पहले एक वो कर्ज उतारो मुल्क सवारों का था, तो उसका बोझ भी गरीब आवाम पे आया था। वो जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो गरीब आवाम ने 5-5 रुपए, 1000 रुपए, लाख रुपए ये उनसे लिया था, खुद तो देते नहीं हैं। खुद देते नहीं हैं, न टैक्स देते हैं न। अब भी जब अब भी जो वो सूरत हाल बिगड़ गई है तो खान साहब भी अब उनको अवाम याद आ गए, अवाम को फिर सड़कों पे वो घसीट रहा है। जी। इस आज तरह शाम को भी एहतजाज की कॉल दी हुई है आज खान दी साहब ने हुई है, 9 बजे रात को, तो वो अपने हमारे अपने शहरों अवाम में निकले। बहुत सादा हैं, बहुत मासूम हैं। जब हुकूमत थी, जब इनको सहूलियात देने का वक्त था तो उस वक्त अवाम इनकी नज़रों में नहीं होते। जब इन्हें तकलीफ़ पहुंची है तो अवाम को फिर रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त उनके पाँव भी पड़ते हैं कि आएँ सड़कों पे आएँ। तो सड़कों पे ये तो गरीब दिहाड़ीदार लोग हैं, अपनी दिहाड़ी छोड़कर महीनों या दिनों या हफ्तों ये उनके लिए सड़कों पे धरने की सूरत में। धरने की सूरत में सड़क पे होते हैं। ये फिर भी कंटेनर पे ऊपर और उसमें कंटेनर में भी एसी मेसी एसी लगा वेसी लगा होता है। जी होता है ना। बिल्कुल। ये तो हम हमारा शऊर नहीं है ना, हम इसी वजह से मार खा रहे हैं कि एक तबका है, एक तबकाती जंग है और वो जंग ये गरीब के सरों पे वो जीत रहे हैं और लड़ाए नहीं रहे हैं। अब इधर आपने देखा एक खान साहब के पीछे किसी ने एक बात की तो उसने उसको कत्ल कर दिया है, वो बंदा अभी अरेस्ट है। लेकिन हम इस वो पे पहुंच गए कि उनके लिए हम अपने भाई को भी कत्ल कर देते हैं, लेकिन वो गरीब ये आवाम के लिए चीज़ें अपनी सियासत अलहदा होनी चाहिए, अपनी जो एक दूसरे के साथ दोस्ती है या रिश्तेदारी है, ये अपनी जगह पे ये होने। हाँ, मैं खुद इलेक्शन जब लड़ रहा था तो मैंने अपने सपोर्टर को कहा था कि मेरे लिए अपने भाई को या अपने हमसाए के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है बस। वो मुझे गाली देता है, दे दे, तुम उसका जवाब नहीं देना, मैं जवाब दूंगा, वो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, तुमने लड़ना नहीं है। मैंने इस वजह से काफ़ी एरिया में मुझे पता था कि यहाँ के लोग जो कैंडिडेट है वो जिस मिजाज का है, तो मैंने अपने पोलिंग एजेंट भी नहीं बिठाए कि मेरे वोट ज़ाया होते हैं तो ज़ाया हो, मैं तुम्हें अपने लेकिन लिए लड़ाई झगड़ा ना हो। कुर्बान नहीं कर सकता। हाँ, सही। मुझे पता था कि वो मेरे वो सपोर्टर को या मेरे एजेंट को वो जो खूब क्या करेंगे। आइंदा आने वाले इलेक्शन में आप एज कैंडिडेट के तौर पे आएंगे? मैं अभी सोच रहा हूँ कुछ अवामी वो है कि मुझे वो है सपोर्ट करने के लिए अभी वो तैयार हैं, लेकिन मैं ये सूरत हाल देख रहा हूँ कि इसमें मेरी गुंजाइश है या नहीं। अगर वही सूरत हाल रही
اور الیکشن کا وہی طریقہ کار رہا، تو پھر میرا مجھے سے شریف بندے کا اس میں آپ کو گنجائش نہیں ہے۔ سیاست میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ سیاست تو میں جب اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹ شپ کے وہاں پہ اسٹوڈنٹ کو بھی بہت تکالیف ہوتی ہیں، تو مجھے بھی تھی، کوئی وہ نہیں تھا، تو اس حوالے سے اسٹوڈنٹ کے حقوق کی جنگ کا آغاز ہم نے کیا تھا ایک پلیٹ فارم سے، سیاسی پلیٹ فارم سے، پیپلز اسٹوڈنٹ پیپل فیڈریشن، اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے۔ مطلب تو دو ہی جماعتیں تھیں، ایم ایس ایف تھی ایم آپ ایس ایف تھی یا یا پیپلز اسٹوڈنٹ اور فیڈریشن؟ ادھر بس اے این پی کی تھی، پختون صف تھی، تو لیکن اس کو بہت پذیرائی حاصل تھی پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی، کیونکہ وہ ہر طبقے کے لیے اس نے یہ جو بھٹو صاحب کے پسے ہوئے ڈوریشن طبقے، میں تھی نا؟ جی ہاں، اور وہ اس نے بھٹو شہید کی جو کارکردگی تھی، جو ملک کے لیے جو 1973 کا آئین ہے، جسے اب تک ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں تو اس آئین کے تحت بیٹھے ہیں، اگر ہم سیاست میں ہیں تو اس کے اگر غریب بندہ بھی سیاست میں ہے تو وہ یہ اس کی وہ ہے، احسان ہے اس قوم پہ کہ غریب بندہ بھی آواز اٹھا سکتا ہے۔ لیکن پیپلز پارٹی بھی تو اپنے منشور سے ہٹ گئی نا، روٹی کپڑے مکان والے جی سے۔ بالکل، بے نظیر بھٹو شہید کے دور تک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نظریاتی وہ تھا، اس کے بعد نظریاتی سیاست نے خواہ پیپل پارٹی ہو، خواہ وہ مسلم لیگ ہو یا اے این پی ہو، سب نے وہ اپنا وہ چھوڑ دیا ہے، نظریات کو وہ جانتی بھی نہیں کہ کیا نظریہ تھا۔ اے این پی والے بادشاہ خان کے نظریے کو بھول گئے ہیں، پیپل پارٹی والے بھٹو شہید کے نظریے کو بھول گئے ہیں، مسلم لیگ والے قائد اعظم کا وہ کر رہے تھے، قائد اعظم کا نظریہ کہاں پہ ہے، جو پاکستان کا نظریہ تھا جس کے تحت پاکستان بنا تھا، وہ کہاں پہ ہے؟ تو ابھی سیاست کا جو ٹرینڈ ہے وہ بس یہ اقربا پروری تک ہے، بس وہ اپنے ہی وہ ایک فیملی ہی حکومت کر رہی ہے، لاسٹ میں کوئی شاہ جی، اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہو رہی ہے، اس وقت جو موجودہ ملک کے حالات ہیں، وہ کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو ہے کہ ابھی سیاسی جو صورتحال ہے وہ بہت وہ ہو گئی ہے، تو دم توڑ دیا ہے جب سے نظریہ ختم ہو گیا ہے نا، تو سیاست ابھی صحیح سمت نہیں جا رہی، جو اس میں ہے یہ نہ نظریات رہے ہیں، نہ ایمانداری رہی ہے، نہ جمہوریت رہی ہے اس میں، نہ شریعت رہی ہے، کچھ بھی ابھی وہ نہیں ہے، بس اپنا وہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے، کرسی تک پہنچ گئی ہے۔ پہلے سیاست ہوتی تھی جمہوریت کے لیے، اویئرنیس کے لیے، ملک و قوم کے مفادات کے لیے، اب وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کے لیے سیاست کی جا رہی ہے، ٹوٹلی ذاتی مفادات اور اپنے فیملیز کو اور اپنے طبقے کو بس وہ کر رہا ہے۔ کچھ حکومتیں ہوتی ہیں جو ابھی یہ حکومت ہے تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ انڈسٹریلسٹ کی حکومت ہے، اس میں انڈسٹریلسٹ جو ہے، سرمایہ دار جو ہے وہ ہوتا ہے، تو عوامی نمائندے اس میں شاہ صاحب، میرا بہت کم ہیں۔ مقصد یہ تھا اگر جی یہی حالات رہے جو اس وقت ہمارے مہنگائی کے چل رہے ہیں اور حکومت کے حالات چل رہے ہیں، پنجاب اسمبلی میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا کچھ ہوا، سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش ہوا کیا کچھ ہوا، بلوچستان والے بھی 2 دفعہ وہاں پہ، اس حوالے سے جو ہے نا میں بات کر رہا ہوں، اس حوالے سے ہمارے ملک کا بنے گا کیا؟ سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے اگر یہی حالات رہے تو ہماری غریب عوام کہاں جائے گی، وہ کیسے ہمارے روٹی کھائے گی، عوام یا تو پھر ہمارا حال سری لنکا جیسا ہوگا؟ اس ابھی حوالے سے بات کر رہا ابھی ہوں۔ کل کی بات ہے، یہاں اس دریا میں ایک عورت نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اس پولیس والے نے بچایا، اس کو انعام بھی ابھی ملے گا اس پولیس والے کو، تو یہ ہمارے قریب ایسے واقعات، یہ دوسرا تیسرا کچھ دنوں میں یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے اس طرح کا کہ غربت کے مارے وہ لوگ خودکشیوں پہ ہو گئے۔ پنجاب میں پچھلے دنوں ایک بچوں کو وہ ذبح کر کے خود پھانسی پہ وہ لٹک گیا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ غربت ہی ہے، یہی ہے، یہ ہمارے اس کے ذمہ دار یہی سیاستدان ہیں، یہی لیڈرشپ ہے، یہی نمائندے ہیں ہمارے کہ وہ اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں، غربت کو نہیں۔ ایک تصویر ہمارے پاس سری لنکا کی پڑی ہے، یہی حال ادھر کا بھی ہوگا، یہی ان کا آخری ان کا انجام یہی ہوگا کہ یہ عوام کو بہت تنگ کر رہے ہیں، ان کو غربت میں دھکیل رہے ہیں، خودکشیوں پہ مجبور، بچوں کو کوئی مار سکتا ہے، یہ غربت کے مارے مار رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں ریڑھی پہ بٹھا کے کہ یہ بچے لے لو، بس ہم نہیں سنبھال سکتے،
बच्चों को भूखा रोता देखकर कौन बर्दाश्त कर सकता है। तो अंजाम इसका जो रिएक्शन आएगा वो बहुत ख़तरनाक आएगा मेरे ख्याल में जो है। तो जो श्रीलंका का हुआ है, जो एक और मुल्क में भी इस तरह का हुआ है, ये सियासतदानों के अगर अब भी नहीं संभले तो इनका अंजाम यही होगा। बहुत शुक्रिया शाह जी आपका, आपने कीमती टाइम से हमें जो है ना इतना टाइम दिया। आपकी मोहब्बतें जो हैं, हमारी मोहब्बतें भी आपके साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इलेक्शन लड़ें तो अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबी से मैं आपका नवाजेगी। मशकूर हूँ कि आप अच्छा मिशन कर रहे हैं, आप इन लोगों से अच्छा वो कर रहे हैं। यही है, मैं इधर एक सहाफ़ी था, उसको मैंने एक ग्रुप में कहा कि ये लीडर हैं, तो उसने कहा हमें लीडर न कहो, हम सहाफ़ी हैं। मैंने कहा नहीं, जब लीडरशिप नहीं होगी और सहाफ़त वो करेगी तो लीडर वो है। इधर जो मसाइल उजागर करते हैं हमारा एम पी एम एन ए नहीं करता, सहाफ़ी करता है। सहाफ़ी इधर मार भी खाता है। अभी पिछले दिनों अस्पताल का प्रॉब्लम था तो सहाफ़ियों ने हाईलाइट असम्बली कर दिया जी। असम्बली में भी गए, असम्बली के सामने भी धरना, इधर भी चौक में बैठे रहे हैं कि आवाम के लिए कर रहे हैं। जी तो हमारे लिए तो साफ़ ही अच्छे हैं कि जो हमारे दुख दर्द को समझ रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, आप बहुत सबका शुक्रिया जी, मशकूर बहुत हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे सैयद ज़फ़र अली शाह बाचा साहब, जो कि अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। बड़ी अच्छी बातें की हैं, आपने भी सुना होगा, देखा होगा जनाब अली। इंशाअल्लाह ताला जब इनका इंटरव्यू चलेगा सारी दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह ताला। कैमरामैन असदुल्लाह नियाज़ी के साथ डॉक्टर नवीद, इंसाफ डिजिटल।